देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, रूडली गुस्से से रफली बात कर रहे होते हैं और पेरेंट्स उस टाइम ये सोचते हैं कि आखिर हमने क्या गलती कर दी है, उनकी तरबियत में क्या कमी रह गई है कि इनको हमने इतने प्यार से पाला है, अपने हिसाब से ध्यान रख कर, लेकिन ये हमारे साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ रूडली और डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे होते हैं, जो बहुत बुरा लगता है और पेरेंट्स को लोगों के सामने शर्मिंदगी होने लगती है। कई बच्चे पेरेंट्स से दूर रहने लगते हैं, आइसोलेशन को पसंद करते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, लेकिन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं और तो बड़े अच्छे से खुलकर बात कर रहे होते हैं। घर वालों के साथ ना तो वो खाना खाना पसंद करते हैं और ना ही हंस खेल कर बात करते हैं, और उनके देखे देखी उनके जो छोटे बहन भाई होते हैं उनका बिहेवियर भी बदलना शुरू हो जाता है। इनके दिल में भी यही ख़्याल आता है कि मैं भी बड़ी होकर या बड़ा होकर यही करूँगा। सो जब बच्चे अपने बचपन से निकल कर टीन एज में जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, इन्हें मारें पीटें, गुस्सा करें, क्या करें। जब बच्चे माँ बाप की बेइज्जती करें, इनसे बदतमीज़ी से बात करें, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। वीडियो के सभी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबीला, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आजकल स्कूल जल्दी ऑफ हो जाता है। तो चलें घर के रैंडम काम करते हुए आज के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब बच्चे गुस्सा कर रहा हो और गुस्से में आपको से बदतमीज़ी करे तो आप काम रहें, पुरसकून रहें, अपने अंदर थोड़ा सा सब्र लेकर आएँ, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स आपको ये करना ही होगा। और इस बात को भी समझ लें कि बच्चे जब आपके साथ इस तरह का सलूक कर रहे होते हैं ना, तो वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि उनके अंदर कुछ चेंजिंग आ रही होती हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल, फिज़िकल या फिर हार्मोनल चेंजेस कहते हैं। वो ख़ुद भी इन चेंजेस से लड़ रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर प्यूबर्टी में जो चेंज आज आ रही होती हैं, ये बच्चों के बिहेवियर को थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं। तो इस बात को भी एडमिट करें, अंडरस्टैंड करें कि बच्चों के अंदर जो ये चेंज आ रहा है ना, ये सब नेचुरल है। कोई भी बच्चा जानबूझकर ये नहीं चाहता कि वो अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी करे। तो ये टेम्परेरी चेंजेस को एक्सेप्ट करें। मतलब एक टाइम ऐसा था कि बच्चे आप पर फुली डिपेंडेंट थे। आपने इन्हें नहलाना है, आपने इन्हें खाना खिलाना है, आपने ही इन्हें सुलाना होता था, या कपड़े जो उन्होंने पहनने हैं वो आपकी पसंद से ही पहनते थे। मतलब इससे पहले बच्चे टोटली आप पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब वो कुछ बड़े हो गए हैं तो डिपेंडेंट हो गए हैं। वो इस फीलिंग से निकल कर इस फेज़ को जी रहे हैं। अब आप कूल रहें, बच्चे जैसा भी बिहेव कर रहे हैं आप ये सोचें कि मैंने अब मज़ीद बात नहीं बिगाड़नी। सब्र आपको ही करना पड़ेगा। पेरेंट्स का दूसरा नाम है पेशेंस, क्योंकि बच्चा आप ही का है तो सब्र भी आप ही को करना है। बाज़ औक़ात बच्चों की बदतमीज़ी उनके किसी दबाव या परेशानी की अलामत भी होती है। पॉइंट नंबर 2 है, बच्चे जब आपसे किसी किस्म की बदतमीज़ी करें तो इसको इग्नोर करें। होता क्या है कि जब बच्चे बोलते हैं तो हम उनसे डबल बोलते हैं। अगर वो 70% बोल रहे हैं तो हम 100% बोलते हैं। ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारी अकल मारी गई है क्या, तुम्हें पता नहीं है कि तुम माँ बाप से बात कर रहे हो, ये तमीज़ है तुम्हारी बड़ों से बात करने की। तो इस तरह के जुमलों से अवॉइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे को या बच्ची को आवाज़ दी है कि किचन से कोई चीज़ पकड़ा दो, 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा कहा, लेकिन बच्चा उसके जवाब नहीं दे रहा, आपकी बात भी नहीं मान रहा, बस मोबाइल में मसरूफ़ है या खेल रहा है और बस अच्छा अच्छा बोल रहा है, तो इस बिहेवियर से क्या होगा कि आपका पारा 7वें आसमान तक चढ़ जाएगा कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। मैंने इसको पैदा किया है, मैंने इसको पाला है, मैंने इसे सहूलतें दी हैं, मैं इसकी सारी ज़रूरियात का ख़्याल रखती हूँ, इसको पढ़ा लिखा रही हूँ, बस मैं हूँ सब कुछ, मेरी बात ये कैसे नहीं सुन रहा। तो इस वक्त आपने पेशेंस रखना है, थोड़ा सा सब्र करना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। ये आपके इम्तिहान का वक्त है। आई नो बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, बट यू हैव टू डू। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, बच्चे के लिए अच्छा सोचना है, तो ये करना होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहती हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने घर में कुछ रूल्स बना लें कि कोई भी ऊंची आवाज़ में दूसरे से बात नहीं करेगा, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, और इस पर पहले ख़ुद अमल करें। अपनी आवाज़ को नीचा रखें, लाइट पिच में बात करें। अगर बच्चा आपसे बदतमीज़ी से बात करता है ना, तो बजाय इसके कि आप उसको उसी के लहजे में जवाब दें, आप ये बोलें कि बेटा आपने ये बात की है, आपका तरीका भी गलत है और मुझे आपकी बात बुरी लगी है। बस इतना बोलें, आपका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे दुख हुआ है। फिर आप देखिएगा कि इसका क्या रिएक्शन होता है। बजाय इसके कि बच्चे से ये बोलें तेरी हिम्मत कैसे हुई, और दे थप्पड़ मार दिया, बच्चे की पिटाई कर दी, उसके बाल खींच दिए, इससे रूडली बिहेव किया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। बच्चा गुस्से से कमरे में चला जाएगा, दरवाज़ा पटक कर बंद कर देगा, ख़ुद को कमरे में जाकर चीखे चिल्लाएगा। तो इस तरह उसकी साइकी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और उधर कमरे से बाहर बैठकर आपके माइंड में भी तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमारे दिमाग में
اچھے خیال تو بڑی مشکل سے ہی آتے ہیں۔ تو ہم بھی کچھ الٹا ہی سوچ رہے ہوں گے کہ بچہ اندر میرے خلاف نہ سوچ رہا ہو، میرے خلاف ہی نہ ہو جائے، اپنا دشمن نہ سمجھ لے۔ کمرے کے اندر بچہ ٹینشن میں ہوتا ہے یا رو رہا ہوتا ہے اور کمرے سے باہر پیرنٹ اسٹریس میں ہوتے ہیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اوور ریئیکٹ کیا ہی کیوں، میں نے اس وقت خود پر کنٹرول کیوں نہیں کیا، کیوں میں نے اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھا، کیوں میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، اکثر پیرنٹس ایسا کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، وہ تو کرے گا، مگر آپ تو سمجھدار ہیں نا، آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا، پیشنس رکھنا ہوگا۔ اکثر جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ فرار کا راستہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنا موبائل بھی آف کر دیتے ہیں، آپ ہی کال کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو اس سے پہلے کہ اس طرح کی کوئی ورس سچویشن آئے، آپ نے خود کو کنٹرول کرنا ہے، بچوں کی کچھ باتوں کو اگنور کرنا ہے اور پیشنس رکھنا ہے۔ تو ان کی کچھ باتوں کو پی جائیں، بات کو آئی گئی کریں، ختم کریں۔ گھر میں کچھ رولز بنائیں کہ کوئی بھی بدتمیزی سے یا اگریسو بیہیو کے ساتھ بات نہ کرے، کوئی بھی شاؤٹ نہیں کرے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ٹین ایجر بچے اپنی ایک الگ دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ والدین ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی ذاتی یا پرسنل سپیس کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم پیرنٹس اکثر کیا کرتے ہیں کہ بار بار بچوں کے کمروں میں جھانکتے ہیں، ان کی موبائل بار بار ان کے سامنے چیک کرتے ہیں، ان کی ہر حرکت پر سوال کرتے ہیں۔ پیرنٹس کا یہ رویہ بچوں کو مزید چڑچڑا اور بدتمیز بنا دیتا ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی ہے نا، تو ان پر نظر رکھنی بھی ہے، تو اس طرح رکھیں کہ انہیں پتہ نہ چلے، خاموشی سے ان پر چیک رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ طاقت کی جنگ سے بچیں۔ اکثر پیرنٹس ٹین ایج بچوں کے ساتھ حکم چلانے والے انداز میں بات کرتے ہیں اور جواب میں بچہ بھی ضد پر اتر آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیرنٹس بھی اسی انداز میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، مقابلہ بازی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ ایک طاقت کی جنگ بن جاتی ہے جس میں کوئی جیتتا نہیں ہے۔ پیرنٹس خود کو مضبوط سمجھتے ہوئے بچے کو دباتے رہتے ہیں، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایسا کرنے کے بجائے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور تحمل سے بچے کی بات سنیں، اور اگر وہ بات ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے تو اسے بچے کو فالو کرنے دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، یعنی بچے کو عزت دیں تاکہ آپ کو بھی عزت ملے۔ دیکھیں، کچھ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کیونکہ چھوٹے ہیں اس لیے ان سے سخت لہجے میں یا ان کو ڈانٹ کر مار کر بات کرنا ٹھیک ہے۔ وہ ٹین ایجر کو بھی بچہ سمجھتے ہیں اور جو مرضی الفاظ ان کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بچے اس رویے کو برداشت نہیں کرتے۔ جب وہ فیل کرتے ہیں نا کہ ان کے جذبات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو ان کو عزت ہی نہیں دی جاتی، تو وہ بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی عزت بچوں سے کروانے کے لیے نا پہلے ان کو عزت دیں، ان کی بات کو کاٹنے کے بجائے پورا سنیں، دوسروں کے سامنے ان کو شرمندہ نہ کریں، نرم اور مہذب لہجے میں بات کریں۔ دیکھیں، والدین کا جو احترام بھرا انداز ہوتا ہے نا، وہی بچے میں باادب گفتگو اور مثبت رویے کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 7 یعنی بچوں کو مناسب آزادی دیں۔ یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں نا، یہ خود کی پہچان بنانے اور فیصلہ لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر پیرنٹس ہر بات پر ان پر پابندی لگائیں یا ان کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی کمی نکالیں تو بچے ضدی اور بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ آزادی دینا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، بچوں کو ان کے دوستوں کی سلیکشن یا کوئی ہنر سیکھنے کے معاملے میں ان کی پسند کا احترام کریں۔ جب بچے یہ فیل کرتے ہیں نا کہ ان کے پیرنٹس ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ ضد کرنے یا بدتمیز ہونے کے بجائے زیادہ سمجھدار اور پرسکون رہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ مشکل وقت میں بچوں کا ساتھ دیں۔ جب بچوں کے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ تھوڑا اسٹریس میں ہوتے ہیں، پریشرائز ہوتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ان کا سہارا بنیں۔ یا کبھی کبھار بچوں کے دوستوں کے آپس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، باہر کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، کیونکہ جب آپ ان کا سہارا بنتے ہیں نا، تو بچے دل کھول کر آپ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن بہت زیادہ ورسٹ ہو جاتی ہے، بچے پیرنٹس کے سامنے بہت اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جواب دے رہے ہوتے ہیں، زبان چلا رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس ان سے بھی ڈبل بدتمیزی ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کنڈیشن میں گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کو ایک سمجھداری یہ کرنی ہے کہ گھر کے ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ بس ٹھیک ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بس چھوڑ دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اب رہنے دو، آؤ کچھ کھاتے ہیں، یا کوئی مذاق کی بات شروع کر دیں۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور سچویشن کو پلٹ دیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی بچوں کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہو نا، تو بچے شاؤٹ کر رہے ہوں، تو والدین دونوں لڑائی میں نہ کودیں، ایک تو بالکل نیوٹرل رہے تاکہ سچویشن کنٹرول میں آ سکے۔ دونوں ہی لڑائی میں کود جائیں گے تو بچہ کہاں جائے گا اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ تو اس طرح دونوں پیرنٹس میں سے ایک تھوڑا سا
ٹھنڈا رہے گا نا تو وہ صلح صفائی بھی کروا سکتا ہے اور بات بگڑنے سے بھی بچ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ان سب باتوں کے باوجود بچہ بہت تیزی سے بدتمیز ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہماری بات نہیں سنتا، تو آپ چپ کر کے بچے کے اسکول ٹیچر سے بات کریں یا اس کی پرنسپل سے بات کریں، بچے کے دوستوں یا ان کے والدین کو اعتماد میں لے کر ان سے بات کریں تاکہ مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے ٹین ایجر کو یا چھوٹے بچوں یا بڑے بچوں کو ہمیشہ پیار سے ہینڈل کریں، پیشنٹ کے ساتھ ہینڈل کریں۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح بچے کو ٹریٹ کریں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا بچہ کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، کبھی آپ کو رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اور آخر میں ایک بہت کام کی بات، دیکھیں بیجا پابندیاں بغاوت کو بڑھاتی ہیں جبکہ اعتماد اور مناسب آزادی تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ ٹین ایجر کو محض ڈانٹنے کے بجائے ان کے دل تک رسائی حاصل کریں، کیونکہ بچہ جب یہ محسوس کرتا ہے نا کہ گھر والے اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے مددگار ہیں، تو اس کی بدتمیزی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کی مدد کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئے یوزفل ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔